بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر حج، مجسم بددعا۔ عبداللہ کے سامنے ایک عربی النسل حاجی احرام میں تھا۔ اس نے ایک عورت کو روکا اور اس کا سر پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اسے بوسہ لینا چاہتا تھا۔ عورت نے بمشکل تمام اپنے آپ کو اس ناگہانی سے بچایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ کے تھیلے تھے۔ آدمی چلا گیا مگر عورت تقریباً سکتے میں چلی گئی۔ اس غریب کے تو آنسو بھی نہ نکل سکے۔ عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار مجسم بددعا دیکھی۔ ایسا لگا کہ وہ کہہ رہی ہو کہ یا اللہ، یا ان سب کو غرق کر دے یا مجھے اٹھا لے۔ عبداللہ نے بار بار کوشش کی کہ وہ اٹھ کر اسی کے پاس جائے اور تمام انسانیت کی طرف سے اس سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے، مگر اس عورت کے چہرے پر آنے والی حدت نے اسے بٹھائے رکھا۔ عبداللہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، مگر جواب ندارد۔ فرسٹریشن کے مارے لوگ حاجی بن گئے مگر انسان نہ بن سکے۔ انسان کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک اچھا انسان بننے کا بھی تہیہ کر لیں۔ کوئی ایسا ادارہ بھی ہو جہاں انسان بنائے جائیں اور مخلوق خدا کی تربیت پر کام ہو۔ عقل، غصہ اور شہوت وہ تین جبلتیں ہیں جو جانداروں میں پائی جاتی ہیں۔ نباتات اور پودوں میں جنس ہوتی ہے مگر عقل اور غصہ نہیں۔ جانوروں میں غصہ ہوتا ہے اور شہوت بھی مگر عقل نہیں۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر غصہ اور شہوت نہیں۔ انسان و جن میں عقل، غصہ اور شہوت تینوں ہوتی ہیں۔ ان تینوں کو اعتدال پہ رکھنے کا نام انسانیت ہے۔ یہ اعتدال یوں تو آسان لگتا ہے۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب غصہ تو آتا ہی نہیں ہے، جنس پر مکمل کنٹرول ہے اور عقل بھی دیکھ کے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آفتوں سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر کام کرتا رہے اور مرتے دم تک اسی فکر میں لگا رہے تو شاید کچھ بہتری کی امید ہو۔ جس نے سمجھ لیا کہ وہ اس اعتدال میں کامیاب ہو گیا وہ تو ہلاک ہوا۔ عقل کی خرمستیاں تو منہ چڑھ کر بولتی ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جب دلیل اور بندہ آمنے سامنے ہوں تو دلیل مار دو، بندہ بچا لو، مگر آج اسی عقل اور دلیلوں کو لوگوں کی گردنیں اتارنے پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے چھپتا ہوا سوال پوچھ لے، کوئی سوشل میڈیا پر کوئی بحث چھیڑ دے، کوئی بڑا یا استاد کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو آپ جناب کے مزاج سے موافق نہ ہو، کوئی ساتھ کام کرنے والا آپ سے آگے بڑھ جائے، کسی رشتہ دار کے بچے آپ کے بچوں پہ فوقیت لے جائیں، یا کوئی پڑوسی آپ سے اچھا مکان بنا لے یا گاڑی لے آئے، پھر دیکھیں اس عقل کے کرشمے۔ جب تک کمائے ہوئے مال کو حرام، کیے گئے اعمال کو کفر اور پائی گئی شہرت کو ذلت میں ثابت نہ کر دیں، یہ عقل خاموش نہیں ہو پاتی۔ کسی شخص کی ترقی اور کامیابی کو نہ ماننا بھی تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر عقل پر پلتا ہے۔ آج دماغ چلانا بند کر دیں تو یہ بھوکا مر جائے کہ اس کو غذا کی شکل میں انفارمیشن ہی نہ ملے۔ ویسے بھی اس سال حج پر 16 لاکھ حاجیوں میں سے یہی عقل کے مارے ہوئے 8 لاکھ مفتی تھے۔ غصے کو اعتدال پہ رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آدمی کو خلاف مزاج بات پہ غصہ آتا ہی ہے۔ کوئی ظلم دیکھے، ناانصافی کا سامنا ہو، کوئی لوٹ لے، چوری ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس آگ کو اچھے کاموں میں لگائے، غصے سے سینک لے اور نیک کام کرے۔ اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کے معاملے میں تو ہر کوئی درگزر سے کام لیتا ہی ہے۔ پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب نوکر کا بچہ گلاس توڑ دے، سرے عام کوئی گالیاں دینا شروع کر دے، اور کوئی بغیر کسی وجہ سے آپ کی بے عزتی پر تل جائے۔ ہمارے ملک میں فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص کو تختہ مشق چاہیے ہوتا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ جنس ایک بے لگام گھوڑا ہے، اسے سدھانا بہت مشکل ہے۔ یہ موت تک زور لگاتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کائنات میں جنس کے سوا کچھ نہیں دکھتا، باقی تمام گناہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ جنس کا ذہانت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ضرور ہے۔ جتنا آدمی ذہنی طور پر طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی جنسی رجحان اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ کڑا امتحان ہوتا ہے کہ حسن اپنے آپ کو پیش کرے، گانوں، فلموں، اشتہاروں اور روڈ بل بورڈز کی شکل میں آپ کے سامنے جلوہ گر ہو، اور آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور نظریں جھکا لیں۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ یادداشت بڑھانی ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ علم کبھی گندے برتن میں نہیں آتا۔ قدرت نے جو جائز طریقے بتائے ہیں آدمی اس پر چلے، ان سے بھی کنارہ کشی کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ جو بندہ قدرت سے ٹکرایا قدرت نے اسے پچھاڑ دیا۔
جب بندہ ان تینوں پر قابو پا لیتا ہے کہ اعتدال پہ رکھ سکے تب وہ سلیم الفطرت بنتا ہے، تب اسے حق ہے کہ انسان کہلایا جائے، اور کسی استاد کے بغیر یہ مقام ملنا بہت مشکل ہے۔ آئیے مل کر کوشش کریں، انسانیت کو انسانوں کی بہت ضرورت ہے۔ بھوک۔ ابھی عبداللہ پچھلے المیے پر سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے ہوٹل سے ایک موٹا تگڑا آدمی نکلا۔ اس نے KFC کے ڈبے سے ایک چکن نکالا، چکھا، تھوکا اور پورا ڈبہ روڈ پہ پھینک دیا۔ نہ جانے کہاں سے ایک برقع پوش خاتون نکلی، اسے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ نہ اسے کسی کے دیکھنے کی فکر، نہ صفائی اور حفظان صحت کا خیال۔ یا اللہ، یہ میں کیسا حج کر کے جا رہا ہوں؟ عبداللہ ریزہ ریزہ ہوتا چلا گیا۔ ہارٹ اٹیک۔ آج کا دن زیادہ ہی لمبا اور دردناک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سامنے سے ایک بوڑھا بابا چلتا نظر آیا، کوئی 60 سے اوپر ہوگا، پاکستانی تھا۔ سینے پر بائیں جانب بڑا سا پیچ جیسا ہارٹ اٹیک کی صورت میں لگاتے ہیں، اور ECG والے ڈھیر سارے سٹیکرز۔ احرام کی اوپری چادر غائب تھی۔ عبداللہ فوراً بھاگ کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ بزرگوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں بیٹا، کوئی دل کا سٹروک وغیرہ ہو گیا ہے، چادر بھی ہجوم میں رہ گئی۔ میں اب طواف زیارت کے لیے جا رہا ہوں، مگر تھوڑا آرام کر لیں، طواف پرسوں کر لیں، 12 ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں۔ نہ بیٹا، دل نے میرا زندگی بھر کہا نہ مانا، آج کے دن تو اسے موت آنی ہی تھی۔ جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر گزروں گا۔ یہ کہہ کر چاچا جوانوں کسی چال میں چلا گیا، عبداللہ کو اپنی صحت کے رونے پر ماتم کرتا چھوڑتے ہوئے۔ ثواب خان۔ اب عبداللہ کی بس ہو گئی۔ اس نے سوچا تھوڑا اور بیٹھے گا تو مر جائے گا۔ اس نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ آگے ٹنل کے پاس، جو کہ حرم کے روڈ کو عزیزیہ سے ملاتی ہے، ایک عربی کو روڈ کے بیچوں بیچ کسی شخص پر جھکے ہوئے پایا۔ عبداللہ کو اس نے پاکستانی کہہ کر آواز دی۔ وہاں کوئی 90 سال کا بوڑھا پڑا تھا، سرائکی سے ملتی جلتی کوئی زبان بول رہا تھا۔ گلے میں پڑے کارڈ سے پتہ لگا کہ اس کا نام ثواب خان ہے اور مینا میں مکتب نمبر 96 میں جانا ہے۔ وہ بھی منہ سے مینا مینا ہی کہہ رہا تھا۔ عبداللہ نے اپنی پانی کی بوتل اسے دی اور اس کو سہارا دیتے ہوئے چلنے لگا۔ ایک ٹیکسی روکی، منہ مانگے پیسے دیے اور چاچا کو لے کر مینا روانہ ہوا۔ وہ چاچا راستے میں پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا، مگر عبداللہ کو ایک لفظ سمجھ نہ آیا۔ کبرا خالد پر پولیس نے مینا کا راستہ روکا ہوا تھا، ٹیکسی والے نے وہاں اتار دیا۔ وہاں سے جتنا ممکن ہوا چاچا کو راستہ سمجھا کر عبداللہ نے ہوٹل کی راہ لی۔ وہ راستے بھر سوچتا رہا کہ حج ٹریننگ کے دوران کچھ تو اردو سکھا دینی چاہیے کہ بندہ اپنی مافل ضمیر ہی کسی کو بتا سکے۔ مینا روانگی۔ مغرب کے فوراً بعد عبداللہ نے مینا واپسی کی راہ لی، پھر پیدل سفر۔ کبرا خالد سے اوپر پہنچے تو شرطوں نے پہلے 3 راستے بند کر رکھے تھے، ایک لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑا۔ کچھ لوگ ہمارے گروپ میں 10-10 کلومیٹر چل کر خیموں تک واپس پہنچے۔ بیچارے پاکستانی مشن کے رضاکار یہاں بھی موجود تھے اور حتی الامکان مدد کی کوششیں کر رہے تھے۔ راستے کیوں بند تھے کسی کو پتہ نہیں، شرطہ معافی معلوم کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ عبداللہ نے سوچا کہ یہ ایام حج میں بھی لگتا ہے یوم حشر کا ٹریلر ہے، وہاں بھی نفسا نفسی ہوگی، وہاں موجود فرشتے بھی ان پولیس والوں کی طرح سخت مزاج ہوں گے اور کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ عبداللہ کو جھرجھری آ گئی۔ خیمے میں پہنچ کر پھر وہی حرکہ یہاں جی، پولیس سائرن، نوکروں پر ظلم اور جالیوں کے باہر انسانیت کی درگت۔ ایک گولڈن بالوں والا 2 سالہ بچہ ہمارے خیمے کے عین باہر جالیوں سے لگے بس روتا چلا جا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، حاجی کیا تیرا اور میرا اللہ الگ ہے؟ کیا تیرا اور میرا حج الگ ہے؟ کیا تیرا اور میرا حساب الگ طرح کی میزان میں ہوگا؟ عبداللہ آج بھی کھانا نہ کھا سکا، مزید اسے شدید فلو ہو گیا۔ مختلف ممالک سے آئے حاجیوں کے باعث آپ کو کچھ دنوں میں نزلہ زکام، ہلکا بخار، قے اور اسہال ہو ہی جاتا ہے۔ ضرورت کی گولیاں اور ORS ضرور پاکستان سے لے جایا کریں۔ 11 ذی الحجہ جمرات۔ 11 ذی الحجہ 13 ستمبر بروز منگل ہم نے آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھیں۔ زوال کے بعد کا وقت افضل ہے۔ زوال کے بعد سب نکلنے لگے تو مکتب کے دروازے بند تھے۔ شرطے نے بتایا کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے عصر کے بعد کا وقت ملا ہے، 5:30 کا۔ عبداللہ اپنے خیمے میں چلا گیا کہ کچھ نفل پڑھ لے۔ کچھ ساتھی طواف وداع کا بہانہ بنا کر چلے گئے۔
عبداللہ سوچنے لگا کہ جھوٹ بول کے سچا کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ 5:30 بجے سب ایک گروپ کی صورت میں گئے۔ جمرات مکتب نمبر 1 سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ آج کنکریاں ایسے پڑ رہی تھیں جیسے بارش برستی ہو۔ مووی کیمرہ بھی تھے اور سیلفی والوں کا ہجوم بھی۔ آج پہلے دن والا ولولہ نہ تھا۔ شاید لوگ تھکے ہوئے تھے۔ نفس کی لڑائی میں بھی بندہ تھک جاتا ہے، چاہیے کہ کچھ دن آرام کر لیا کرے۔ عبداللہ نے گروپ کے ساتھ واپسی کی راہ لی۔ آج تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مار کے گویا وہ اپنی زندگی بھر کے گناہ ان کے سر تھوپ آیا تھا۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ شیطان نے آج رات شاید مجلس شورا بلائی ہو اور کہا ہو کتنے آدمی تھے، وہ اب سب کی کنکریاں واپس ان پر مارنے کی پلاننگ کر رہا ہو۔ عبداللہ واپسی پر سوچنے لگا کہ عاجزی کیا ہے؟ کیا ہم نیکیاں کر کے عاجز کہلا سکیں گے یا گناہ سے رک کے یا گناہ کر کے؟